اور ایران نے بھی جوابی حملہ یہاں پر کر دیا ہے. اب ابتدائی معلومات کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب میزائلز داغ دیے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں, اہم خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے, ایران نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے اور اسرائیل کی جانب میزائلز داغ دیے ہیں. بریکنگ نیوز ہے, ایران نے جوابی کارروائی کر دی ہے, ایران نے جوابی وار کیا ہے, ریٹیلیٹ کیا ہے, اسرائیل کے اوپر میزائلز داغ دیے ہیں. تو ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران کا جواب کب ہوگا, کیسے ہوگا, ریٹیلیشن کی کیا کیپیسٹی ہوگی, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے میزائل حملے کیے ہیں اسرائیل کے اندر اور اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے ہیں. جوابی کارروائی ہے یہ, ایران کی جانب سے ریٹیلیشن ہے. اسرائیل کی جانب میزائلز داغ دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اور اسرائیل بھر میں سائرنز بج اٹھے ہیں. ایمرجنسی پہلے ہی نافذ تھی اسرائیل میں, اب اس وقت اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے ہیں. ایران نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے, ایران نے میزائلز داغ دیے ہیں, ایران نے جوابی میزائلز داغ دیے ہیں. ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے ہیں. محمد حسن العربی صاحب, کیسے انالائز کریں گے سچویشن کو؟ ایران نے ریٹیلیٹ بھی کر دیا ہے اور میزائل داغ دیے ہیں, اسرائیل بھر میں سائرن بج رہے ہیں اس وقت. جی بالکل ایسے اٹ واز اونلی پریڈکٹیبل. جیسا میں بات بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے جو یہ مذاکرات ہیں ان کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اٹیک کرنا ہی تھا ایران کے اوپر. اور جس طرح بل کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی جنگیں ہیں اور اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے وہ صرف اس وجہ سے نیتنیاہو کر رہے کہ وہ اقتدار میں رہ سکے. لیکن جس طریقے کا بلڈ اپ یہ ایران کے سراؤنڈنگ میں کر رہے تھے پچھلے 2-3 ہفتے سے, امریکہ کی 1/3 نیوی وہاں پہ موجود تھی, یہ ساری وار گیمنگ ہو چکی تھی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے زیادہ ٹائم نہیں لیا ریٹیلیٹ کرنے میں. اسرائیل نے جب مسل سٹرائکس کی ہیں تو اس کے فوراً ود ان ہاف این آور ٹو 45 منٹس ایران نے رسپونڈ بیک کیا ہے. اب یہاں پہ 2 سچویشنز جو ہیں وہ اوپن اپ ہو سکتی ہیں, 2 راستے ہیں یہاں سے آگے چیزوں کو دیکھنے کے. ایک تو جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے, وہ ایک ریٹرک یہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی کہ ہم نے ایران کا جو مسل سسٹم ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. اور ایران کا مسل سسٹم اسٹریٹجکلی, ایک تو بیانات ہوتے ہیں, بہت جنگوسٹک بیانات آپ کو ملتے ہیں جنگ کے دوران دونوں قیادتوں کی طرف سے, لیکن کچھ ریئلسٹک اوور ویو ہوتا ہے اس کا. ریئلسٹکلی ایران کے مسل سسٹمز اور ایران کی مسل ٹیکنالوجی کے بغیر ایران کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ایران کی ریڈ لائن ہے. اگر یہ مسل ٹیکنالوجی کو ڈپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایران اور امریکہ اور اسرائیل یہ ایک لانگ لاسٹنگ لمبے کانفلکٹ کے اندر یہ ریجن اور یہ خطہ باگ ڈاؤن کر دے گا, جس کے چانسز ریلیٹیولی کم ہیں. ابھی چانسز سرجیکل سٹرائکس کے زیادہ ہیں. اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ڈیکیپیٹیٹنگ آپریشنز کرے اور ایران کی جو لیڈرشپ بچ گئی ہے ان کو وہ ٹیک ڈاؤن کرے. ایران کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل کی جو ملٹری تنصیبات ان کے اربن سینٹرز کے اندر موجود ہیں, ایران کوشش یہ کرے گا کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرے کیونکہ وہ اسرائیل کی ویکنیس ہے. ابھی جو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر مسلز لانچ کیے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ لانچ ہوئے ہیں. اگر تو وہ اربن سینٹرز کی طرف ہوئے ہیں, ان کے ملٹری انسٹالیشن جو اربن سینٹرز میں موجود ہیں اگر ادھر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایران از گوئنگ ویری ایگریسو. اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی بھی ڈیفینسو اپنے آپ کو رکھ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ ایسکیلیشن نہیں چاہ رہا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو احمد صاحب, یہ بالکل وہی چیزیں ریکال ہو رہی ہیں جو ہم کچھ مہینے پہلے بھی